اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر ڈالیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اگر بات میں ویڈیو پسند آئے تو انسبسکرائب کر لیجیے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر پسند آ جائے میری کچھ باتیں تو تھم اپ کر دیں، اور اگر ہمت پکڑ لیں تو تھوڑے سے کمنٹ بھی کر دیں، بہت اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہوگی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں، پہلے پاکستان کی بات ہو جائے، پاکستانی فیملیز جو دوسری دنیا کے ملکوں میں آباد ہیں، انگلینڈ ہو گیا، چاہے وہ آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ خاص ممالک ہیں جہاں پر کہ کافی تعداد میں پاکستانی فیملیز آباد ہیں۔ وہ جب جاتی ہیں، عموماً زیادہ تر لوگ اپنے گئے ہیں اس عمر میں جہاں پر کہ وہ پڑھنے گئے، پھر وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ میری اگزامپل بھی وہی ہے، جہاں پر کہ میں پڑھنے گیا تھا، پھر سیٹل ڈاؤن امریکہ میں ہو گیا تھا۔ تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ اب ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچ گئے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کو کام نہیں کرنا، اب آپ امریکہ میں یا کینیڈا میں، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جہاں پہ بھی ہیں وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جا کے اپنے لوگوں میں، کیونکہ ابھی بھی کچھ بہت سے لوگوں کے رشتہ دار واقعی رہ جاتے ہیں پاکستان میں، اور وہ چاہتے ہیں چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی اور چچا ماموں پھوپھی وغیرہ ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان آ کے نہ ہونے کے برابر تعداد ہے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر تعداد ہے، منسکل یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر، جس میں کہ لوگ وہاں سے واپس موو ہوتے ہیں اور اپنے وطن میں آ کے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے رہنے والوں کے، موو ہونے والوں کی تعداد صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کہیں غلط نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں۔ ایسے کچھ چیدہ فیملیز موو ہوئی ہیں پاکستان واپس، جن کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے بچے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ جہاں پہ یہ خطرہ نہیں تھا یا انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ تو خیر جاب کے دوران موو ہونے کا امکان کم تھا۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے پاکستان۔ جیسے میں آیا ہوں یہاں پہ پاکستان اسی آئیڈیا سے، اسی ارادے سے کہ میں یہاں پہ رہوں گا، لیکن ایسے لوگ اور زیادہ لوگ کیوں نہیں ہو پاتے۔ مجھے خود کہا گیا تھا جب میں یہاں پہ آ رہا تھا کہ بہت ہی کم امکان ہے کہ تم 2-3 مہینے، 4 مہینے، بہت 6 مہینے کے بعد بھاگ پڑو گے واپس امریکہ کی طرف۔ خیر وہ اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، اسٹرگل ابھی بھی چل رہی ہے پاکستان میں رہنے کی، حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اس کو کہوں کہ بہت ہی سازگار ہیں۔ لیکن اب میں بات ہی کرنے جا رہا ہوں کہ زیادہ تر فیملیز رک جاتی ہیں جس ملک میں بھی وہ رہے ہوں وہیں پر ہی۔ ابھی بہت کم لوگ جانا شروع ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ کی طرف، تو وہاں کی ابھی اسٹوری نہیں بنی، لیکن کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ کی اسٹوری سے بن چکی ہیں، جہاں پر کہ فیملیز کافی عرصے سے رہ رہی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وہ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے زیادہ تر کیسز میں کہ عورتیں جو گھر کی ہیں وہ اتنے عرصے اس ملک میں رہنے کے بعد یہ تجربہ کر چکی ہیں کہ پاکستان میں جو عزت دینے کا معاملہ ہے مذہب کے ریفرنس سے عورتوں کو، وہ صرف سرفیس پہ ہے، اوپری ہے۔ وہاں پہ، یہاں پہ پاکستان میں اصل میں عورتوں کو عزت زیادہ نہیں ملتی۔ صرف زبانی خرچ ضرور ہے کہ جی ان کو آگے کی جگہ دے دی گئی ہے بسوں میں، یا پھر یہ کہ ایک الگ لائن بنا دی گئی ہے عورتوں کی، لیکن اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو عزت کا اور ایک عام تصور عورتیں اپنے ذہن میں رکھتی ہیں کہ وہ رات کو کہیں بھی چلی جائیں، کسی بھی وقت بھی چلی جائیں اکیلی، ان کو کوئی خوف خطرہ نہ ہو، ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ان کے ساتھ ایک برابری کا سلوک کرنے والے ہر جگہ پہ ہوں، چاہے وہ رات کو گروسری اسٹور میں جا رہی ہیں سبزیاں لینے کے لیے، اکیلی جائیں، آرام سے خریدیں، آرام سے گھر آ جائیں واپس، بغیر کسی کی ہراسمنٹ کے، بغیر کسی کے تنگ کیے، بغیر کسی خوف کے۔ یہ چیزیں ان کو جو ایکسپیرینس ہوتی ہیں دوسرے ممالک میں، وہ جب پاکستان وزٹ کرنے آتی ہیں یہاں پہ اپنے فیملی کے ساتھ، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے عورت کے لیے جو کہ دوسرے ممالک جیسے یورپین ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ ان کو جو عزت ملتی ہے، جو ان کو بے فکری ملتی ہے، جو وہ اپنی زندگی وہاں پہ گزار سکتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے نہیں گزار سکتی۔ میری بیٹی آتی ہے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، وہ امریکہ کی زندگی کی وہ عادی ہے، کہتی ہے یہاں پہ کیوں لوگ اتنا گھور کے دیکھتے ہیں، کیوں اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کلفٹن گئے تھے ہم لوگ، کھڑی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لوگوں کا ایک وہ سرکل سا بن گیا اراؤنڈ، جو کہ کھڑے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں اور کچھ جملے بازی کر رہے ہیں دور سے۔ اس نے کہا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں اس کو کیا سمجھاتا کہ یہاں پہ صرف زبانی جمع خرچ ہے جب عورت کی عزت کا معاملہ آتا ہے، اصل میں اندر سے
کوئی عورت کی عزت نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے. کیوں نہیں کرتا یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. ہاں لیکن ہمارا مذہب بہت کچھ سکھاتا ہے. لیکن بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں یہ آ رہی ہیں کراچی میں رہتے ہوئے کہ جو باتیں ہمارے مذہب میں سکھائی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنے والے لوگ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. اور وہاں پہ امریکہ میں کیونکہ میری زندگی گزری ہے وہاں پہ مذہب کے ریفرنس سے چیزیں نہیں سکھائی جاتی. لیکن یہ جنرل ایک طرح سے انفارمیشن ہے, جنرل ایٹیچیوڈ ہے جو کہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں پہ عورت کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. سب لوگ یہ جب سے کسی وقت ارے وہاں پہ تو عورت کیا یہ, وہاں تو عورت کا وہ, وہاں تو عورت کا وہ. آپ آ کے رہیں وہاں پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نارمل عورت ہے پاکستانی وہ کیوں وہاں رہنا پسند کرتی ہے. کیونکہ وہاں پہ اس کو وہ اصل عزت ملتی ہے جو یہاں نہیں ملتی, وہاں ملتی ہے. وہ جا کے اپنی زندگی اگر اکیلی ہو گئی ہے, اکیلا اپارٹمنٹ یا گھر رینٹ کر کے وہ رہ سکتی ہے, وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے. کراچی میں مجھے بقیہ پاکستان کا نہیں پتا, کراچی میں نہیں کر سکتی. اگر اکیلی ہے تو رینٹ بھی نہیں کر سکتی یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ اپنی زندگی کا. کیا اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ وہ اپنے لیے اپارٹمنٹ رینٹ نہیں کر سکتی؟ نہیں, مرد کے ساتھ ہی اپارٹمنٹ رینٹ کر سکتی جو بھی اس کا وہ ہو, ہسبینڈ ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو. اکیلے نہیں کر سکتی یہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ عورت کی عزت وہ نہیں ہے جو وہاں پر موجود ہے. آپ کچھ بھی دلیلیں دے دیں کہ اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے, لیکن وہ عورتیں یہاں پہ نہیں آنا چاہتی کیونکہ ان کو چل گیا پتہ کہ ہماری عزت, اصل عزت اندر والی وہ وہاں پہ ہے. آزادی کی زندگی گزار سکتی ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہیں. ہر وقت محرم کی تلاش نہیں ہوتی ان کو کہ ساتھ چلو ساتھ چلو ساتھ چلو. وہ سارے کام خود کر سکتی ہیں وہاں پہ. زندگی انڈیپینڈنٹ زندگی ہے ان کی وہاں پہ. یہاں پہ نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہہ ڈالیں, بڑی ہمارے مذہب میں عورت کی عزت ہے, احترام ہے, ہوگا بھی, اندر سے نہیں ہے. آپ برا مانیں اچھا مانیں, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اندر سے نہیں ہے. اس لیے کس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہاں کی عورتیں, خاص طور سے اگر میں پاکستانی عورتوں کی بات کروں, وہ کوئی واپس بہت ہی چیدہ ہوتی ہیں جو کہ واپس آنا چاہتی ہیں. ان کے اصل ریزن ہو سکتے ہیں کہ ان کے بوڑھے ماں باپ یا کچھ اس وجہ سے واپس آنا چاہتی ہیں. نارمل حالات میں 99% عورتیں وہاں کی نہیں آنا چاہتی ہیں واپس پاکستان وہاں رہنے کے بعد. ایک بات پھر بتا دوں, میں بھول گیا بتانا, ایک اور بڑا ریزن ہے کہ پاکستانی عورتیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ, ان سے وہ کنیکٹیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑ کے وہ جانا نہیں چاہتی. کوئی چھوڑ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پرماننٹلی چھوڑ دیا. ہم یہاں کی پیدائش ہیں, ہمارے ماں باپ یہاں پہ تھے, ہم امریکہ چلے گئے تھے, تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی, یہ ریزن نہیں بنتا. آپ ان کو آزاد کریں بچوں کو تاکہ اپنی زندگی کو گزاریں, ان کے سر پہ ہر روز سوار نہ رہیں. لیکن ایک ریزن ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے قریب رہیں. حالانکہ وہ بچے قریب نہیں رہتے, ان کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں. امریکہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے قریب رہیں. ماؤں کو زیادہ تر, باپ کو اتنا نہیں ہوتا, ماؤں کو زیادہ تر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ گوروں کی بات کر رہا تھا میں چھوٹی سی مختصر, کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے آباد ہوتے ہیں کیونکہ فائنینشیل ریزنس ہوتے ہیں زیادہ تر, کہ وہ جو پیسے وہاں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ میں ملتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ اس سے آپ اچھی زندگی امریکہ میں گزار سکیں. لیکن وہی پیسے دوسرے ملکوں میں جا کے اچھے بن جاتے ہیں جہاں پر کہ آپ سکون سے رہ سکتے ہیں, میڈیکل فیسلٹیز وغیرہ ساری چیزیں اویل کر سکتے ہیں, اچھی جگہ پہ رہ سکتے ہیں, اچھا کھا پی سکتے ہیں. پاکستان نہیں آئیں گے وہ لوگ کیونکہ خوف خطرہ ہے ان کو. لیکن جو پاکستانی خرچہ ہے یہاں پہ نارملی, جو میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ $1200-1300 امریکن اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ایک ڈیسنٹ زندگی پاکستان میں گزار سکتے ہیں. ڈیسنٹ زندگی کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھی زندگی نہیں لیکن ڈیسنٹ زندگی. وہی $1200-1300 امریکن جو ہیں وہ آپ کو فلپین میں, تھائی لینڈ میں, سنگاپور میں, ملیشیا میں, ان ممالک میں وہ اچھی زندگی اسی لیول کی جیسے پاکستان میں ہے وہ گزار سکتے ہیں. اس لیے وہ جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن ان کی عورتیں پھر نہیں جاتی کہ ان کو پتہ ہے, ان کی عورتوں کو بھی, کہ وہاں پہ وہ عزت ان کو کسی وجہ سے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیا وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ان کو فریڈم اور زندگی گزارنے کی سہولت امریکہ میں ہے اتنی ان کو ان ممالک میں کسی وجہ سے نہیں ملتی. اچھا جی, یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی صرف اس ٹاپک کے اوپر, اور اگلی ویڈیوز بھی آنے والی ہیں بہت ساری سوشل ٹاپکس کے اوپر. تو دیکھتے رہیے, لگے رہیے, جڑے رہیے. پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. یہ باتیں میں ابھی امریکہ کی کرتا رہوں گا کیونکہ باہر کی دنیا کے حالات بتاتا رہوں گا تاکہ اگر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ باہر کی دنیا ہے کیا, وہاں کی عورتوں کی سوچ ہے کیا, وہاں پہ رہنے والی عورتیں جو پاکستانی اوریجن کی ہیں کیوں واپس نہیں آنا چاہتی, اور دوسرے مسائل بھی. ٹھیک ہے, چلیے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.